آج ہم پاکستان کی ڈیجیٹل معیشت میں ایک بہت بہت بڑی تبدیلی پر بات کرنے والے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ نیوز رپورٹس ہیں، کچھ تجزیے ہیں جو اس موضوع کی گہرائی میں جاتے ہیں۔ اور یہ صرف ایک خبر نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑی پالیسی تبدیلی ہے۔ بالکل۔ آج کا مشن صرف یہ نہیں کہ کیا ہوا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ بائنانس اور HTX کو جو NOC ملا ہے اس کا اصل مطلب کیا ہے، پاکستان کے میرے خیال سے کوئی 3 سے 4 کروڑ کرپٹو صارفین کے لیے اور ملکی معیشت کے لیے۔ تو آئیے اس معاملے کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ دیکھیے، پاکستان میں کرپٹو کرنسی کا مستقبل اب تک ایک سوالیہ نشان تھا، ایک غیر یقینی صورتحال میں تھا۔ یہ پیش رفت، یہ اس غیر یقینی صورتحال کو ختم کرنے کی طرف پہلا لیکن بہت اہم قدم ہے۔ صحیح۔ تو سب سے پہلے سب سے بڑی خبر، پاکستان کی ایک بالکل نئی اتھارٹی ہے، پوارا یعنی PVARA۔ اس نے 2 بڑی کرپٹو ایکسچینجز بائنانس اور HTX کو NOC جاری کیا ہے۔ یہ پوارا کیا ہے؟ یہ اچانک کہاں سے آ گئی؟ پوارا کا مطلب ہے پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی۔ یہ ادارہ خاص طور پر بنایا گیا ہے ملک میں ورچوئل اثاثوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، یعنی کرپٹو کرنسیز اور دوسرے ڈیجیٹل ایسٹس۔ اس کے چیئرمین بلال بن ثاقب ہیں اور یہ ادارہ حالیہ مہینوں میں کافی تیزی سے بنا ہے۔ اچھا۔ لیکن یہاں ایک بہت دلچسپ پہلو ہے جس کا ذکر ذرائع بار بار کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اسے دنیا کی پہلی مصنوعی ذہانت یعنی AI سے چلنے والی ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی بنانے کا منصوبہ ہے۔ یعنی اس کے کام، اس کی نگرانی، اس کے فیصلوں میں AI کا مرکزی کردار ہوگا۔ ایک منٹ، دنیا کی پہلی AI سے چلنے والی ریگولیٹری اتھارٹی، یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے، لیکن اس میں خطرات نہیں ہیں؟ ایک AI جو شاید ابھی پوری طرح ٹیسٹ بھی نہ ہوئی ہو، وہ لاکھوں لوگوں کے کروڑوں روپے کے بارے میں فیصلے کرے گی؟ نہیں، آپ کا سوال بہت اہم ہے۔ اس میں شفافیت کیسے ہوگی؟ اگر AI نے کوئی غلطی کر دی تو ذمہ دار کون ہوگا؟ دیکھیں، یہ وہ خدشات ہیں جن پر پالیسی سازوں کو یقینی طور پر غور کرنا ہوگا۔ ابھی ایک ویژن ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ AI کی مدد سے لاکھوں ٹرانزیکشنز کو آپ کہہ لیں ریئل ٹائم میں مانیٹر کیا جا سکے، فراڈ پکڑا جا سکے۔ صحیح۔ اور انسانی غلطی کا امکان کم ہو۔ لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے، اس ماڈل کو مکمل طور پر نافذ کرنے سے پہلے اس کی شفافیت، اس کے احتساب کے لیے ایک بہت مضبوط فریم ورک بنانا ہوگا۔ فی الحال یہ ایک لمبا منصوبہ لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو AI والا حصہ مستقبل کی بات ہے۔ آج کی حقیقت پر آتے ہیں۔ یہ NOC ذرائع تو واضح کر رہے ہیں کہ یہ کوئی مکمل لائسنس نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کیا؟ کیا فرق ہے اس میں اور ایک مکمل آپریشنل لائسنس میں؟ NOC کا مطلب ہے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ۔ یہ مکمل لائسنس نہیں ہے کہ وہ آج سے ہی تمام بینکنگ آپریشنز شروع کر دیں۔ یہ ریگولیشن کی طرف پہلا قدم ہے۔ ذرائع اسے اینٹی منی لانڈرنگ لائسنس بھی کہہ رہے ہیں۔ اچھا، AML لائسنس۔ جی، اس کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ حکومت نے ان ایکسچینجز کو پاکستان میں کام کرنے کے لیے ایک ابتدائی منظوری دے دی ہے۔ اب وہ یہاں قانونی طور پر اپنا دفتر بنا سکتی ہیں، مقامی ٹیم رکھ سکتی ہیں اور حکومت کے ساتھ مل کر مستقبل کا فریم ورک بنانے کے لیے مشاورت کر سکتی ہیں۔ تو یوں سمجھ لیں کہ کرپٹو جو اب تک ایک گرے ایریا میں تھی، بالکل، اب وہ وائٹ ایریا میں داخل ہو گئی ہے۔ یہ گرے سے وائٹ میں آنا اچانک تو نہیں ہوا۔ ذرائع میں اعلیٰ سطحی ملاقاتوں کا بہت ذکر ہے۔ بائنانس اور HTX کے سربراہان کی وزیر اعظم سے، وزیر خزانہ سے اور یہاں تک کہ آرمی چیف سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ایک مالیاتی معاملے میں اتنی اعلیٰ سطحی دلچسپی کیوں؟ یہی تو اس کہانی کا سب سے اہم حصہ ہے۔ یہ صرف ایک مالیاتی فیصلہ نہیں ہے۔ بائنانس کے شریک CEO رچرڈ ٹینگ اور HTX کے بانی جسٹن سن کا پاکستان آنا اور یہاں کی اعلیٰ ترین قیادت سے ملنا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کے پیچھے بڑے اسٹریٹجک مقاصد ہیں، جیسے کہ آرمی چیف کی شمولیت تو خاص طور پر غیر معمولی لگتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی اور سب سے اہم، پاکستان کو فارن ایکسچینج کی شدید ضرورت ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستانیوں کے اربوں ڈالر کرپٹو میں آف دا بکس پڑے ہیں۔ صحیح۔ حکومت اسے ایک ایسے راستے کے طور پر دیکھ رہی ہے جس سے اس سرمایے کو نہ صرف ریگولیٹ کیا جائے بلکہ اس پر ٹیکس لگا کر قومی خزانے میں بھی لایا جائے۔ دوسری وجہ FATF سے متعلق ہے۔ پاکستان حال ہی میں گرے لسٹ سے نکلا ہے۔ بالکل۔
تو کرپٹو کو ریگولیٹ کرنا دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے کہ پاکستان منی لانڈرنگ روکنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کو بھی منظم کر رہا ہے۔ اور تیسرا، یہ IMF کو بھی ایک مثبت پیغام ہے کہ پاکستان اپنی معیشت کو ڈیجیٹلائز اور ڈاکیومنٹ کرنے کے لیے سنجیدہ ہے۔ آرمی چیف کی شمولیت وہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اسے قومی سلامتی اور معاشی استحکام کے ایک بڑے منصوبے کا حصہ سمجھا جا رہا ہے۔ تو یہ صرف ٹریڈرز کو سہولت دینے کی بات نہیں، بلکہ معیشت کو دستاویزی شکل دینے اور عالمی اداروں کا اعتماد بحال کرنے کی ایک بڑی کوشش ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی حکومت کی بڑی تصویر۔ اب اسے عام صارف کی سطح پر لاتے ہیں۔ ذرائع میں P2P یعنی P2P ٹریڈنگ کے مسائل کا بہت ذکر ہے۔ جو لوگ پہلے سے ٹریڈنگ کر رہے ہیں ان کے لیے اس نئی تبدیلی کا کیا مطلب ہوگا؟ P2P یعنی پیئر ٹو پیئر، یہ وہ طریقہ تھا جس سے اب تک پاکستان میں زیادہ تر کرپٹو خریدی اور بیچی جاتی تھی۔ اس میں آپ ایکسچینج پر کسی دوسرے شخص کو براہ راست پاکستانی روپے بھیجتے تھے اور وہ آپ کو کرپٹو بھیج دیتا تھا۔ اور اس میں مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ اس میں کوئی تحفظ نہیں تھا، کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ اگر کوئی بیچنے والا پیسے لے کر غائب ہو جائے یا آپ کا بینک اکاؤنٹ کسی مشکوک ٹرانزیکشن کی وجہ سے بلاک ہو جائے تو آپ کے پاس شکایت کا کوئی مؤثر نظام نہیں تھا۔ لوگوں کے لاکھوں روپے اس طرح پھنسے ہیں۔ اور اس کا حل کیا نکالا جا رہا ہے؟ ذرائع میں جائز کیش کا نام بار بار آ رہا ہے۔ جی، یہ اس پورے معاملے کا سب سے عملی اور فوری اثر والا پہلو ہے۔ ذرائع کے مطابق بائنینس اور جائز کیش کے درمیان ایک مفاہمتی یادداشت یعنی MOU پر دستخط ہوئے ہیں۔ اچھا۔ اور یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے کیونکہ جائز کیش کے پاکستان میں کوئی 5 کروڑ 30 لاکھ سے زیادہ صارفین ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ مستقبل میں لوگ براہ راست اپنے جائز کیش اکاؤنٹ سے بائنینس پر رقم جمع کروا سکیں گے اور وہیں سے نکلوا بھی سکیں گے۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے، مطلب کوئی فراڈ کا ڈر نہیں، کوئی بینک اکاؤنٹ بلاک ہونے کا خوف نہیں۔ لیکن کیا اس سے ایک نیا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا؟ پاکستان میں اکثر بینکنگ اور ڈیجیٹل پیمنٹ چینلز ڈاؤن رہتے ہیں۔ اگر بائنینس صرف جائز کیش پر انحصار کرے گا تو کیا یہ ایک سنگل پوائنٹ آف فیلئر یعنی ناکامی کا واحد مرکز نہیں بن جائے گا؟ یہ ایک بہت ہی معقول نقطہ ہے اور یہ ایک حقیقی خطرہ ہے۔ مطلب اگر جائز کیش کا سسٹم ڈاؤن ہے تو کروڑوں صارفین کچھ نہیں کر پائیں گے؟ دیکھیں، ہمیں اسے ایک شروعات کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ پہلے ایک قانونی، ایک محفوظ اور ریگولیٹڈ چینل تو بنے۔ جائز کیش اپنی وسیع رسائی کی وجہ سے ایک بہترین نقطۂ آغاز ہے۔ ایک بار جب یہ ماڈل کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر دوسرے بینکوں اور ای والیٹس کو بھی اس نظام میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ اصل مقصد P2P کے غیر محفوظ ماڈل سے ہجوم کو ایک محفوظ اور منظم ماڈل کی طرف منتقل کرنا ہے۔ اس سے نہ صرف فراڈ کا خطرہ کم ہوگا بلکہ صارفین کا یہ خوف بھی ختم ہو جائے گا کہ کہیں ایکسچینج ہمارے پیسے لے کر بھاگ نہ جائے۔ جب حکومت اور مقامی مالیاتی ادارے اس عمل میں شامل ہوں گے تو صارفین کا اعتماد بڑھے گا۔ ٹھیک ہے، تو صارفین کے لیے P2P کا مسئلہ حل ہو رہا ہے اور جائز کیش سے آسانی ہو رہی ہے، لیکن جو اعلیٰ سطحی میٹنگز ہوئی وہ صرف عام صارفین کے ڈپازٹس کو آسان بنانے کے لیے تو نہیں ہوئی ہوں گی۔ حکومت کی اس میں کیا بڑی دلچسپی ہے؟ ذرائع اشارہ دے رہے ہیں کہ بات اثاثوں کی ٹوکنائزیشن تک جاری ہے۔ یہ تصور تو پاکستان کے لیے بالکل نیا لگتا ہے۔ یہ واقعی ایک انقلابی تصور ہے اور شاید حکومت کی اصل دلچسپی اسی میں ہے۔ ٹوکنائزیشن کا مطلب ہے کسی حقیقی اثاثے کو، جیسے پراپرٹی، سونا یا اس معاملے میں سرکاری بانڈز، ان کو ڈیجیٹل ٹوکنز میں تبدیل کرنا جو بلاک چین پر ٹریڈ ہو سکیں۔ اچھا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان اور بائنینس کے درمیان ایک اور مفاہمت ہوئی ہے جس کے تحت پاکستان کے $2 ارب تک کے قومی اثاثوں کو، خاص طور پر سرکاری بانڈز کو ڈیجیٹل ٹوکنز میں تبدیل کرنے کے امکانات کا جائزہ لیا جائے گا۔ $2 ارب، یہ بہت بڑی رقم ہے، لیکن کیا یہ حقیقت پسندانہ ہے؟ میرا مطلب ہے عالمی سرمایہ کار پاکستان کے ڈیجیٹل بانڈز میں کیوں دلچسپی لیں گے جب روایتی بانڈز پہلے سے موجود ہیں؟ کیا صرف بلاک چین کی شفافیت کافی ہے کہ وہ اس سے جڑے ہوئے رسک کو نظر انداز کر دیں؟ آپ کا شک بالکل جائز ہے، لیکن اس کے پیچھے کی سوچ کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کا فائدہ صرف شفافیت نہیں بلکہ رسائی اور لیکوڈٹی ہے۔ اسے اس طرح دیکھیں۔ ٹھیک ہے۔ پاکستان کے سرکاری بانڈز خریدنے ہوں تو اسے ایک پیچیدہ اور مہنگے عمل سے گزرنا پڑتا ہے، اور عام طور پر کم از کم سرمایہ کاری کی حد بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، مثلاً $1 لاکھ۔ صحیح۔
لیکن جب آپ اسی بانڈ کو ٹوکنائز کر دیتی ہیں تو آپ اسے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر سکتی ہیں۔ اب سنگاپور میں بیٹھا کوئی عام شخص بھی صرف $100 میں پاکستانی بانڈ کا ایک چھوٹا سا ڈیجیٹل حصہ خرید سکتا ہے۔ اچھا، تو مطلب آپ پوری دنیا کے ریٹیل سرمایہ کاروں کے لیے ایک مارکیٹ کھول رہے ہیں؟ بالکل۔ اس کے علاوہ بلاک چین پر لین دین تقریباً فوری ہوتا ہے اور اس کی لاگت بھی کم ہوتی ہے۔ تو یہ پاکستان کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاری لانے کا ایک بالکل نیا راستہ کھول سکتا ہے۔ یہ پاکستان کے مالیاتی نظام کو جدید دنیا سے جوڑنے کی ایک بہت بڑی کوشش ہے۔ تو یہ صرف کرپٹو ٹریڈنگ نہیں، بلکہ ملک کے لیے سرمایہ کاری لانے کا ایک نیا انفراسٹرکچر بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے صارفین کی سہولت دیکھ لی اور حکومت کا بڑا منصوبہ بھی سمجھ لیا، لیکن جیسا کہ کہتے ہیں مفت میں کچھ نہیں ملتا۔ قانونی حیثیت کے ساتھ عام طور پر ایک چیز ضرور آتی ہے، اور وہ ہے ٹیکس۔ عام صارف کی جیب پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر صارف کے ذہن میں ہے۔ قانونی دائرہ کار میں آنے کا سب سے بڑا مطلب یہی ہے کہ اب فیڈرل بورڈ آف ریونیو یعنی FBR کی ہر کرپٹو ٹرانزیکشن پر نظر ہوگی۔ مطلب جو لین دین پہلے پردے کے پیچھے ہو رہا تھا وہ سبب ریکارڈ پر ہوگا۔ ذرائع کے مطابق کئی قسم کے ٹیکس لگ سکتے ہیں۔ کون کون سے ٹیکس؟ کیا اس کی کوئی تفصیلات ہے؟ جی، ذرائع نے 3 ممکنہ ٹیکسز کا ذکر کیا ہے۔ پہلا اور سب سے اہم ہے کیپٹل گینز ٹیکس، یعنی آپ کے منافع پر ٹیکس۔ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ فائلرز کے لیے 15% اور نان فائلرز کے لیے 30 سے 35% تک ہو سکتا ہے۔ اسے ایک مثال سے واضح کریں۔ اگر کسی نے 1 لاکھ روپے کا منافع کمایا ہے تو اگر آپ ایک فائلر ہیں اور آپ نے 1 لاکھ روپے کا منافع کمایا ہے تو اس پر آپ کو 15,000 روپے ٹیکس دینا پڑ سکتا ہے، اور اگر آپ نان فائلر ہیں تو یہی رقم 30 سے 35,000 روپے تک جا سکتی ہے۔ 15,000، یہ تو ایک بڑا فرق ہے، اور یہ اب خودکار طریقے سے ہوگا؟ جی، ایکسچینجز کو پابند کیا جا سکتا ہے کہ وہ یہ معلومات براہ راست FBR کو فراہم کریں۔ ٹھیک ہے، یہ تو منافع پر ہوا، اور ہر ٹرانزیکشن کا کیا؟ یعنی جب پیسے ڈالیں یا نکالیں؟ اس کے لیے دوسرا ٹیکس ہے، ود ہولڈنگ ٹیکس۔ یہ ہر ٹرانزیکشن پر لگے گا، یعنی جب آپ رقم جمع کروائیں گے یا نکلوائیں گے۔ ذرائع کے مطابق یہ 1 سے 5% تک ہو سکتا ہے۔ اور نان فائلرز کے لیے زیادہ ہوگا، ظاہر ہے۔ جی، ان کے لیے یہ شرح زیادہ ہو سکتی ہے۔ اور تیسرا ٹیکس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے، جو ٹریڈنگ کے دوران لگنے والی فیس پر بھی عائد کی جا سکتی ہے۔ مطلب صاف ہے کہ جو لوگ پہلے P2P کے ذریعے ٹیکس نیٹ سے باہر تھے، اب انہیں اپنا ریکارڈ صاف رکھنا پڑے گا۔ اب اس سے بچنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ بائنینس اور HTX کو ملنے والا NOC یہ ایک مکمل لائسنس نہیں، بلکہ ایک بہت اہم پہلا قدم ہے۔ یہ صارفین کے لیے سہولت اور تحفظ کا وعدہ لاتا ہے، جیسے جائز کیش کا انضمام، جو P2P کے خطرات کو کم کرے گا۔ بالکل۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ پورے نظام کو باقاعدہ نگرانی اور ایک جامع ٹیکس کے دائرے میں بھی لاتا ہے۔ تو یہ سہولت اور قانونی حیثیت کے بدلے شفافیت اور ٹیکس کا ایک سودا ہے نا؟ بالکل، اور یہ ایک ایسے ملک کے لیے بہت بڑی پالیسی تبدیلی ہے جہاں کرپٹو اپنانے کی شرح دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے۔ یہاں 3 سے 4 کروڑ صارفین ہیں، اور اب حکومت اس بڑی مارکیٹ کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ یہ صرف ریگولیشن نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی حقیقت کو تسلیم کرنا ہے جو پہلے سے موجود ہے اور اسے ملک کے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش ہے۔ اور یہ ابھی صرف ایک فریم ورک ہے جو بننا شروع ہوا ہے۔ جی، آنے والے مہینوں میں اس کی مزید تفصیلات سامنے آئیں گی۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ ہم نے شروع میں پوارا کہ دنیا کی پہلی AI سے چلنے والی ریگولیٹری اتھارٹی ہونے کے دعوے پر سوال اٹھایا تھا، لیکن آئیے ایک لمحے کے لیے اسے دوسری نظر سے دیکھتے ہیں۔ ذرائع اس نقطے پر بہت زور دے رہے ہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پاکستان اس دوڑ میں دیر سے شامل ہونے کی وجہ سے پرانے ریگولیٹری ماڈلز کو چھوڑ کر سیدھا اگلی نسل کے نظام پر چلا جائے؟ ایک غیر مرکزی مالیاتی نظام کو ریگولیٹ کرنے کے لیے مصنوعی ذہانت استعمال کرنے والا پہلا ملک بننے کا اصل مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ ہم نے اس کے چیلنجز پر تو بات کی، لیکن مستقبل میں اس سے کون سے ایسے نئے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں جن کا ہم آج تصور بھی نہیں کر سکتے؟